کچھ خواب ایسا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ مومن کا خواب، ایمان والوں کا خواب نبوت کا 40واں درجہ رکھتا ہے، 40واں حصہ رکھتا ہے۔ خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کو کسی چیز کا اشارہ فرما دیتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو بیان فرما دیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو خواب دیکھا جائے، جس چیز کا ہونا ہے بالکل وہی چیز، وہی سی ڈی چلے، وہی چیز دکھ جائے، ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی ایسی چیز دکھ گئی جس کا معنی الگ ہوتا ہے، جس کی مراد الگ ہوتی ہے، تو اشارے کے نائے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے دکھتا کچھ ہوتا کچھ، دیکھتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ تو جو کچھ دیکھتے ہیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے۔ کوئی آدمی دیکھتا ہے خواب میں دودھ حاصل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا۔ اب دیکھیے یہیں پر کتنا ڈیفرنس ہے، دیکھ رہا خواب میں دودھ اور اس کا مطلب ہوتا ہے علم۔ تو خواب میں دکھتا کچھ ہے اور اس کا حقیقی معنی، ریئلی معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی خواب دیکھیں تو یہ سبق دیا جا رہا ہے آپ کو اس صورت سے اور آج کے پروگرام میں کہ آپ کوئی خواب دیکھیں تو ہر کسی کے سامنے بیان ہرگز نہ کریں۔ پھر بیان کس سے کریں؟ ہر اس شخص سے اپنے خواب کو بیان کر سکتے ہیں جس کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، آپ اس کے سامنے بیان کریں۔ ہر کسی کے سامنے، ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر نہ کریں۔ تو کبھی اگر آپ نے خواب دیکھ لیا ہے تو خواب کو کسی خیر خواہ آدمی کے سامنے ذکر کرنا چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے۔ خواب دیکھنے والا اگر اپنے خواب کا کسی سے بیان کرتا ہے تو خواب سننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ سنائے۔ خواب دیکھنے والے نے اگر آپ سے بیان کیا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو جو سمجھ میں آئے وہ مطلب بیان نہیں کر دینا، اس لیے کہ خواب کا سسٹم ایسا ہے کہ آدمی اگر خواب دیکھا اور کسی سے جا کر اس کو بیان کیا اور اس نے اس کا مطلب بیان کر دیا، جو بھی مطلب بیان کیا، تو اولی مرحلے میں سب سے پہلی مرتبہ خواب کا جو معنی مطلب بیان کر دیا جاتا ہے، اس کی تعبیر وہی ہوتی ہے، اس کا وقوع ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی خواب دیکھا جائے اور اس کا پہلی مرتبہ جو کچھ مطلب بیان کر دیا جائے، اس کی جو تعبیر بتا دی جائے، اس خواب کا ویسا ہی وقوع ہوتا ہے، ویسی ہی تعبیر سامنے آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو خواب نظر آتا ہے تو کسی اچھے آدمی سے ذکر کریں، اور اگر کوئی آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کرتا ہے اور آپ کو خواب کا مطلب نہیں معلوم تو اپنی طرف سے اس کا مطلب نہ بتایا کریں، جو سمجھ میں آئے اس کی تعبیر نہ بتایا کریں، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا ایک علم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے ہاتھ پیر کی انگلیوں سے 20 انگلیوں سے دودھ کی نہر جاری ہے، دودھ نکل رہا ہے۔ کسی اللہ والے سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے علمی کام لے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کروایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں پہنچتا ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے جلیل القدر محدث تھے، آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ کورونا کے ٹائم میں حضرت کی طبیعت خراب ہوئی اور ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ علم کے پہاڑ تھے آپ، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بہت سے ملکوں کا سفر کیا اور جہاں جہاں میں پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا دارالعلوم کا کوئی فاضل دین کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے فیض کو اتنا عام کیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک دارالعلوم دیوبند کا فاضل پہنچا اور وہاں کام کر رہا۔
चाहे छोटा गांव हो या बड़ा मकाम हो, कोई भी जगह हो, जहां ज़रूरत पड़ी उलमाए देवबंद वहां पहुँचे। उलमाए देवबंद पहुँच करके वहाँ इल्मी काम करते हैं। तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि मेरे हाथ और पैर की 20 उंगलियों से दूध की नहर जारी है। अल्लाह वाले ने ख्वाब की ताबीर बताया कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए से इल्मी काम लेगा। और चुनांचे दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ और हर साल वहाँ से हज़ारों हाफिज़, आलिम, मुफ्ती और बड़े बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह निकलते हैं और दारुल उलूम देवबंद का फैज़ पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाते हैं। तो ख्वाब आदमी देखता कुछ है और उसका मतलब कुछ होता है। तो इस वास्ते कभी अगर हम ख्वाब देखें तो सही आदमी से उसकी ताबीर पूछें कि इसका मतलब क्या है। और अगर आपने किसी ख्वाब की ताबीर किसी से नहीं पूछा तो वो ख्वाब मुअल्लक रहता है, लटका हुआ रहता है, जब तक उसको पूछा ना जाए, उसका मतलब ना बताया जाए, जब तक उस ख्वाब का वकूअ नहीं होता है। इसलिए अगर आप कोई अच्छा ख्वाब देखें तो किसी अच्छे आदमी से उसका मतलब पूछें। और अगर कभी आप ख्वाब देखकर नहीं मतलब पूछ सकते हैं तो ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा।